بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو، بچہ یا بچی نومولود، اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ نہیں جانتے، اور وہ جیسے تیسے اذان کہہ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تکبیر نہیں کہتے، صرف اذان پہ اکتفا کر لیتے ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ نومولود کے کان میں اذان دینے کا اور تکبیر کہنے کا صحیح طریقہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بچہ اس سعادت سے محروم رہ جاتا ہے، اور ہم گویا بچے کے لیے اور اپنے لیے گویا ایک مبارک چیز کو کھو دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جاننا چاہیے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کیسے کہی جاتی ہے۔ بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اور تکبیر کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہرگز یہ سنت چھوٹنے نہ پائے۔ دائیں کان میں اذان کہی جائے گی اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے گی، اور میں نے کہا یہ سنت ہے اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے ارشادات سے بھی ثابت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کا اہتمام کرے، دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کو ایک خاص بیماری جو بچوں کو ہوتی ہے الصبیان، وہ بیماری نہیں ہوگی، سوکھے کی بیماری نہیں ہوگی، اور جو اس کی خیرات و برکات ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت محمد، ان کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب اذان دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بچے کے کان میں اذان اور تکبیر دینے کا کہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جائے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر، اذان جو کہنے والا ہے بچے کے کان میں وہ قبلہ رو کھڑا ہو اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے، پہلے دائیں کان میں اذان دے، وہی اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں طرف رخ پھیرے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ جب کہے گا تو دائیں طرف چہرہ پھیرے، اور حی علی الفلاح جب کہے تو بائیں طرف چہرہ پھیرے۔ تو یہ دائیں کان میں بچہ ہو یا بچی ہو۔ اسی طرح پھر بائیں کان میں تکبیر کہے، وہ تکبیر جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے وہ تکبیر بائیں کان میں کہی جائے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بچے کے کان میں اذان دینے کا اور تکبیر کہنے کا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور کسی بھی رخ پر ہے اور ایک صاحب گئے دور ہی سے اذان کہہ دی اور دور سے تکبیر کہہ دی یا صرف اذان پہ اکتفا کر لیا، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ بچے کو ہاتھوں پہ لے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دائیں کان میں اذان کہی جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے وقت منہ کو پھیرا جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، وہی تکبیر، وہی اذان جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ بچہ اور بچی دونوں اس حکم میں یکساں ہیں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میسیج کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ان چیزوں میں بہت غفلت کرنے لگے ہیں اور سنتیں چھوڑنے لگے ہیں، اس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو بیدار کریں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ ایک صاحب مجھ سے اچھے پڑھے لکھے اور دینی مزاج رکھنے والے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اذان دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے تو ایسے ہی اذان کہہ دی، بچہ لیٹا ہوا تھا اور میں نے کھڑے کھڑے ایسی اذان کہہ دی۔ تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ لہٰذا بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ بچے کے کان میں اذان کیسے کہی جاتی ہے، تکبیر کیسے کہی جاتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں نے اس کی حیثیت واضح کی کہ یہ سنت ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اور قول سے ہر لحاظ سے ثابت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔